اب قرآن کریم جو یہ واقعات بیان کرتا ہے یہ اس لیے بیان نہیں کرتا کہ جو ہے آپ کو ہسٹری معلوم ہو جائے کہ مصر میں جو فرعون آیا تھا اس کی زندگی کیا تھی، بلکہ قرآن اس لیے واقعہ بیان کرتا ہے تاکہ تمہارے جو خود کے حالات ہیں وہ تم اس واقعے سے ٹھیک کر سکتے ہو۔ یہ بات میں دوہرا رہا ہوں اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ رہی ہے۔ قرآن کریم اس لیے یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں بیان کرتا کہ آپ کو ہسٹری بتائے کہ یوسف علیہ السلام کا یہ حال تھا، یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا۔ قرآن کریم واقعہ بیان اس لیے کرتا ہے کہ قیامت تک آنے والا انسان جب قرآن پڑھے تو یوسف کے واقعہ پڑھ کر اپنی زندگی کے جو موجودہ حالات ہیں اس کو ٹھیک کرے۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر حسد کس نے کیا؟ سگے بھائیوں نے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو متوجہ کر دیا گیا، متنبع اور باخبر کر دیا گیا کہ بھائیوں سے بھی حسد ہو سکتا ہے، بھائیوں سے بھی۔ اور ہم بڑے چالاک لوگ ہیں، سارا ٹھیکرا بھابھی کے سر پھوڑ دیتے ہیں۔ یہ آئی ہے نا جب سے تب اس نے بھائیوں کو لڑا دیا، اس کے آنے سے پہلے بھی بھائی لڑے ہیں اور بعد میں بھی لڑے ہیں۔ حسد بھائیوں پر بھی ہو جاتا ہے، اور انسان کے اوپر جب حالات آتے ہیں کہ یار کیا ہوگا، زندگی تنگ ہو گئی، اب کیسے راستہ کھلے گا، دکان نہیں چل رہی، 10ویں میں فیل ہو گیا، کوئی کاروبار صحیح ڈھنگ سے ہو رہا نہیں ہے، چاروں طرف سے حالات ہیں، یار وہ رشتہ دار بیمار، یہ اس کی دادا کی یہ دوائی چل رہی ہے، پاپا جی کے بھی شوگر بڑھ رہی ہے، پریشان انسان ڈپریشن میں نہ چلا جائے۔ سورہ یوسف پڑھ، حالات کتنے بھی ہوں، یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا، بھائیوں نے قافلوں کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، مصر کے بازار میں بولی لگ رہی ہے، اور وہاں شاہی گھر میں جاتے ہیں تو وہاں بہتان، الزام تراشی، بہتان لگ جاتا ہے، وہاں سے جیل میں چلے جاتے ہیں۔ کتنے سنگین حالات تھے، جیل سے پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، جہاں سے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حالات سے صرف نہیں نکالا، وہاں سے کنویں سے اور جیل سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا کے بادشاہ بنا دیا، سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا، اور ان کی اولاد میں سینکڑوں انبیاء کرام کو پیدا کیا۔ تو یہ سبق نہیں ہے انسان کے لیے؟ اب اس کو تسلی نہیں ملے گی؟ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کریم کے جو واقعات ہوتے ہیں آپ اس کو غور کر لیا کریں کہ کچھ لمحے آپ صبر کریں، اللہ آپ سے صبر اور آزمائش چاہتا ہے، یہ حالات گزر جائیں۔ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تھا یار کوئی ایسا تعویذ دے کہ جب میں زیادہ خوش ہو جاؤں تو میری خوشی قابو میں رہے، جب زیادہ غم ہو جائے تو میں زیادہ پریشان نہ ہوں، وہ غم قابو میں آ جائے۔ کہا ٹھیک ہے، میں یہ لکھ کے دے دیتا ہوں، جب بھی آپ کو خوشی ہو تو خوشی میں آپ ان بیلنس نہ ہو جائیں، اس کو پڑھ لیں گے تو آپ بیلنس میں آ جائیں گے، اور آپ کو غم ہو تو بھی یہی پرچی کھولنی ہے، آپ کا غم قابو میں آ جائے گا۔ تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا، جب خوشی ہوتی تھی وہ پرچی کھولتا تھا، غم ہوتا تھا تو وہی پرچی کھولتا تھا، اس کی خوشی بھی بیلنس میں آ جاتی اور غم بھی ہلکا ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس وزیر نے ایسا کیا تعویذ دیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کوئی تعویذ نہیں ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو وقت ہے نا یہ گزر جائے گا۔ انسان تو پھر خوشی میں ہوتا ہے نا باوڑا ہو جاتا ہے۔ اچھے خاصے نمازی، تہجد پڑھنے والے، تسبیح پھیرنے والے، گھر میں آ گئی پوتے کی شادی، دادو ناچن لگ رہی ہے، تو باوڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اگر وہ پرچی کھول دیتا کہ بھائی یہ وقت گزر جانے والا ہے، خوشی پرسوں سارا جو ہے اپنے اپنے گھروں میں سب اپنے اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے، پرسوں کوئی بات نہیں کرے گا تو نے کتنے پٹاخے پھوڑے، پرسوں کوئی بات نہیں کرے گا تو نے کتنے آئٹم کھلائے، پرسوں کوئی نہیں پوچھے گا تجھے سلام میں کتنے دے کے آیا۔ اس لیے پرچی نے کام کر گیا، اپنے خوشی کو بیلنس میں رکھ۔
اچھا، غم میں انسان ایسا ہوتا ہے، کبھی عزیز رشتہ دار کا غم ہوتا ہے، ہم سب نے غم کھائے، ایسا لگتا ہے کیا ہوگا زندگی کا، لیکن یہ پرچی نے بتایا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اللہ سب کے لیے راستے کھولتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جو بھی واقعہ بتایا گیا وہ یہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ آپ کو پچھلی ہسٹری بتا کر ہسٹری دان بنانا تھا، بلکہ اس لیے بتایا گیا کہ آپ اپنی زندگی کے راستے اس واقعے سے کیسے حاصل کریں۔ اگر اس مثال سے بھی، یوسف کے واقعے سے بھی اگر بات میری واضح نہیں ہوئی ہے تو میں قرآن کریم سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ اپنے موجودہ دور کے حالات میں اس کو چسپاں کر کے دیکھ لیں۔ اب قرآن کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون ملک مصر پہ چڑھ آیا، علا کا لفظ لایا قرآن، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، یعنی پورے دیش کی حکومت اس کے ہاتھوں میں آ گئی، وہ مصر کا بادشاہ بن گیا، حالانکہ لمبی برادری نہیں رکھتا وہ، اور زیادہ مالدار بھی نہیں تھا، کفن چور تھا۔ کون تھا فرعون؟ جب لوگ اپنے جنازے کو کفن میں لپٹ کر دفنا دیتے، رات کو فرعون قبر کھود کر وہ کپڑا نکال لیتا۔ اب آپ اپنے سے پوچھئے کہ کفن چور آدمی ملک کی گدی پہ کیسے آیا؟ کفن چور آدمی ملک کی گدی پہ کیسے آیا؟ آپ کے اپنے ملک میں باتیں ہوتی ہیں کہ یار ایک چائے والا ملک کی گدی پہ کیسے آیا؟ قرآن نے کہا غور کر کہ کفن چور ملک کی گدی پہ کیسے آیا؟ قرآن آپ کو بتائے گا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، فرعون نے کیا کیا؟ ملک میں جو انسان رہ رہے تھے ان کو آپس میں لڑایا، فرقوں میں بانٹ دیا۔ یہ قرآن نے بتایا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے لوگوں کو لڑا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یہ راستہ بن گیا گدی کا۔ نکمے لوگ جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، ان کو یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول قانون انگریز نے کہا نہیں ہے، فرعون کا ہے۔ انگریز تو بدنام ہو گیا، لوگ کہتے ہیں انگریز یہ دے گیا کہ بانٹو اور حکومت کرو، یہ نعرہ انگریز کا نہیں ہے، یہ فرعون کا نعرہ ہے۔ فرعون نے کہا تھا بانٹو اور حکومت کرو۔ تو نکمہ آدمی ملک کی گدی پہ ایسے آتا ہے، لوگوں کو بانٹو، صرف ملک کی گدی نہیں، صرف ملک کی گدی نہیں، میں قرآن سمجھا رہا ہوں، جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں، عہدوں میں اگر رفس ہو رہی ہو تو لوگ لڑا کر وہاں پہنچتے ہیں، لوگ لڑا کر وہاں پہنچتے ہیں۔ اچھا، یہ بات اتنی اگر ہوتی تو آپ کہتے یہ تو پھر آپ نے اشارہ کر دیا، اور قرآن آگے پڑھ لو، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ میرے ہاتھ میں یہاں قرآن ہوتا ہے، آج کسی نے ہٹا دیا، کسی کو شک نہ ہو تو میں کھول کے بھی پڑھ دیتا، اگر آپ کو پڑھنا ہے دیکھ کے میں بتا دیتا ہوں۔ سورہ قصص ہے، سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ قصص، شروع سے آپ پڑھیں، تا سین میم، وہاں سے دوسری لائن میں آ جائے گا، ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون زمین پہ چڑھ آیا، وجعل اہلہا شیعا، اس نے ملک والوں کو آپس میں لڑا دیا، اور کیا کیا؟ یستضعف طائفۃ منہم، ایک جماعت جو کمزور تھی اس کو ٹورچر اس نے زیادہ کیا، جو ایک طبقہ تھا نا اس کو خاص اس نے ٹارگٹ، یستضعف، جو کمزور تھے ان کو اور دبایا، طائفۃ، ایک جماعت، یستضعف، کمزور کیا گیا، یستضعف طائفۃ منہم، کیسے؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا گیا۔ کبھی سنا ہوگا تو نے
کہ لڑکوں کو تو انکاؤنٹر کر دو اور لڑکیوں کا کیس لے کر سپریم کورٹ پہنچ جاؤ۔ آپ کے ملک میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ لڑکے انکاؤنٹر نہیں ہوئے کیا بغیر قصور کے؟ لڑکوں کو مار دیا جائے، جو بھی ٹیلنٹ آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو کیسوں میں پھنسا کر جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دونوں بڑی پارٹیاں یہی کرتی ہیں۔ ہاں، ایک پارٹی کھلا کرتی ہے اور ایک جو ہے آہستہ کرتی ہے۔ تو اللہ نے کہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم جو ہے اب جس کو دبایا جا رہا ہے نا اسی کو ہم اٹھا کے حکومت دیں گے۔ ہم نے کیا کیا؟ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ کی ماں جو بچہ ہے اس کو دودھ پلا، جب فرعون کا ڈر لگے تو سمندر میں ڈال دے۔ وہ جس بچے کو سمندر میں ڈالا گیا تھا صندوق میں رکھ کر، وہ صندوق گر کر فرعون کے گھر چلی جاتی ہے، اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو اقتدار دیا، ملک شام کی حکومت بھی دی اور مصر کی حکومت بھی دی۔ کہ کیسے لوگ تھے غریب جن کو دبایا اور کچلا جا رہا تھا، ٹارچر کیا جاتا، لچنگ ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے قانون بدلا ہے۔ تو یہ قرآن کریم اس لیے واقعہ نہیں سناتا، میں تو آج بات شروع ہی نہیں کر سکا، گھڑی بہت جلدی چل پڑی۔ بہرحال آپ سنتیں پڑھیں، اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔